اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم امہ انتہائی بے چین، بے قرار، مضطرب اور پریشان حال نظر آ رہی ہے۔ اور اس وقت بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے، نئی نسل جو ہے، جسے ہم امت کا سرمایہ کہتے ہیں، پوری قوم کا اصل سرمایہ نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، بلکہ ہمارا اصل سرمایہ ہمارا نوجوان ہے۔ تو ہمارا نوجوان اس وقت بہت زیادہ اوروں سے زیادہ مضطرب، بے چین اور بے قرار ہے، کیونکہ نوجوانوں کے اندر ایک حساسیت ہوتی ہے، نوجوانوں کی طبیعت میں ایک حساس پن ہوتا ہے، وہ بہت جلدی کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں، وہ جلدی خوش بھی ہوتے ہیں، وہ جلدی مایوس بھی ہوتے ہیں۔ تو آج پوری دنیا کے اندر جو مسلم امہ کی لاشیں جب ہمارا نوجوان بے گور و کفن تڑپتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود، ہم مسلمان ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری لاشیں اٹھ رہی ہے، اور لاشیں اٹھنے کے بعد، لاشوں کے تڑپنے کے بعد نہ ہمیں کفن میسر ہے، نہ ہمیں قبر میسر ہے، کہیں پر بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبرو ہے، کہیں پر نوجوان خواتین کا جوانی میں بیوہ ہو جانا ہے، کہیں پر ننھے ننھے معصوم بچوں کا ماں کی گود کے اندر کاٹ دیا جانا، تڑپا دیا جانا، ماؤں کی گود کو سونی سونی کر دیا جانا، گویا کہ آج بھی شہربانوں کی طرح کسی عسکر سے کسی ماں کی گود پھر خالی ہوتی نظر آ رہی ہے، آج پھر کسی قاسم کی جوانی لٹتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! ان تباہ کن حالات کے اندر ہم نوجوان یہ سوچتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم حق پر ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر! کہیں پر مکانات توڑے جا رہے ہیں، کہیں پر اللہ اکبر کیریئر کو تباہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر اللہ اکبر عبادت گاہوں کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کہیں پر ایجوکیٹڈ جوانوں کو اللہ اکبر نشانے پر رکھا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایسے حالات کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں اور اس کے وجوہات کیا ہیں؟ ساری تباہی کے معاملات اور مرثیے، کوئی مرثیہ لکھ رہا ہے، کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے محررین جو ہے اپنی افکار و نظریات کو درد بھرے پیرائی کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے اللہ اکبر اخبار میں چھاپ رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پر شائع کر رہا ہے، مگر یاد رکھنا اگر انسان بیماری کا ڈھنڈورا پیٹتے رہا کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تو اس کا کبھی علاج نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز تو یہ، اگر آپ بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ پہلے آپ معلوم کریں کہ آپ کو بیماری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے۔ بیماری معلوم کرو، پھر اس کے بعد اس کا علاج پتا کرو، اور جب دو چیزیں پتا چل جائے تو پھر اس کا علاج کرنے کی کوشش کرو۔ بیماری تو ہمیں پتا چل گئی، ٹوٹتے ہوئے مکانات، لٹتی ہوئی جوانی، لٹتی ہوئی آبرو، مرتد ہوتی ہوئی بہنیں، یہ سارے حالات، اور ننھے ننھے بچوں کا ماؤں کی گود میں دم توڑنا، نسل کشی کے حوالے سے اسلام دشمن طاقتوں کا پلان بنانا، یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا کے حالات ہیں، کہیں کم ہیں، کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو یہ مصیبتیں کیوں آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، یعنی جب تم جرائم کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تمہیں مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اے میری قوم کے
جوانوں، اگر اپنی قوم کو تباہی سے بچانا ہے، اپنی قوم کو بربادی سے بچانا ہے، اپنی قوم کو مشکلات سے بچانا ہے، تو گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ لو، گناہوں سے ہجرت کر جاؤ، گناہوں سے سچی توبہ کر لو، کیونکہ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب قرآن کو مان کر مسلمان ہو اور قرآن پر ایمان لا کر کے ایمان والے کہلاتے ہو، تو آپ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، قرآن کہہ چکا کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اس کی تفسیر میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، یعنی اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں قتل عام کیوں ہوتا ہے، شکستیں کیوں ہوتی ہے، تباہی کیوں ہوتی ہے۔ اب بہت توجہ کے ساتھ سننا، اس لیے کہ گفتگو زیادہ دیر شاید نہ ہو سکے، کیونکہ ابھی قبلہ امیر محترم کی آمد ہوگی، ہم اپنی گفتگو مکمل کریں گے۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں دنیا میں تشریف لائے اور پھر اللہ نے ان کو جو پاک اصحاب عطا فرمائے، تھوڑا غور کرنا، میں بہت بڑی مثال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر پھر اس کٹھیرے میں ہم اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہماری تباہی کس طریقے سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں تو سنی دعوت اسلامی کا مقصد سروں کو اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے کچھ پیغام لے کر کے جاؤ، یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دیکھو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی زمانے میں پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو وہ جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی دوست دیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین زمانے میں سب سے بہترین ہستی کو یعنی محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ حضور کے زمانے سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، تو سب سے بہترین ہستی کو سب سے بہترین زمانے میں پیدا کیا، اور پھر سب سے بہترین اصحاب اگر کسی کو عطا کیے تو محمد الرسول اللہ کو عطا کیے۔ کسی نبی کو وہ اصحاب نہیں دیے جو اصحاب اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پوری مخلوق کے اندر ہمارے نبی بے مثل بے مثال ہے، ویسے میرے نبی کے صحابی ہر ایک کے صحابہ میں بے مثل بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سید امیر القادری صاحب، اس تمہید کو آپ اپنی نگاہ میں اور اپنے ذہن میں رکھنا، آگے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے اصحاب ہر ایک کے ساتھیوں میں بے مثل بے مثال۔ اگر روئے زمین پر آپ کو کسی کے متعلق کہنا ہے کہ یہ شخص جہنم سے بچا ہوا ہے، جہنم سے محفوظ ہے، اگر کسی کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں تو بے دھڑک یہ بات آپ رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں کہہ دیجئے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ۔ آپ توجہ میری طرف فرمائیں، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ میرے رسول کے اصحاب جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ میرے رسول کے اصحاب جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن
اللہ سبحان اللہ. یہ حضور کے اصحاب ہیں، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، کسی کے ساتھی رسول اللہ کے ساتھیوں کی طرح نہیں. اب یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں. ایک طبقہ ہے جو رافضیوں کے مقابلے میں عظمت صحابہ کی کانفرنس کرتا ہے. حالانکہ روافض سے ہمارا بھی اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے، اور فروع اختلاف نہیں ہے بلکہ عقائد اور ایمان کے متعلق اختلاف ہے، بلکہ بات ایمان اور کفر کی ہے. ان سے ان اختلافات کے ساتھ ہم ان سے دور رہتے ہیں. لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو ہم سے اختلاف کرتا ہے، حنفی کہلا کر کے عقائد کے معاملے میں وہ عظمت صحابہ کا جلسہ کرتا ہے، لیکن اپنے اجتماع میں بیٹھ کر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح تھے، ہمارے جیسے تھے. اور جب اجتماع میں یہ کہتا ہے تو رافضیوں کے رد میں ادھر وہ کہتا ہے کہ صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ہم سے کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح تھے، اور ان سے کہتا ہے رافضیوں سے کہ صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ہم نے پوچھا کہ رسول اللہ تو آپ کی طرح ہوئے، لیکن صحابہ کسی کی طرح نہیں اور کوئی صحابی کی طرح نہیں. تو ذرا یہ فلسفہ ہمیں سمجھا دو کہ آخر صحابہ بے مثال کیوں ہو گئے؟ جب نبی ہماری طرح تو صحابی ہماری طرح کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے نہیں نبی کی طرح صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا ہاں بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ غیر صحابی صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم تو کھلے دل سے سنی یہاں تک کہتے ہیں کوئی غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، کوئی بھی میرے نبی کے صحابی کے برابر ہو نہیں سکتا. لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں جب آپ نبی کو اپنی طرح کہتے ہو تو صحابی کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہو کہ صحابی جیسا کوئی نہیں؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. تو لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں صحابی بنے کیوں؟ کیا وہ نماز پڑھتے تھے اس لیے صحابی بنے؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم نمازی ہیں، لیکن صحابی نہیں. صحابہ کیا حج کی وجہ سے صحابی بنے؟ کہا نہیں، ہم حاجی ہیں، صحابی نہیں. ہم بھی صدقہ خیرات دیتے ہیں، صحابہ بھی صدقہ خیرات دیتے تھے. تو بتاؤ آخر صحابہ میں ہمیں برابری کیوں نہیں؟ تو مجبور ہو کر کے کہنا پڑتا ہے ان کو کہ صحابی اصل اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہے. ہم نے کہا بس یہی تو بات ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ان کا چہرہ دیکھ لے، جب اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو چہرے والے کی طرح کوئی کیسے ہو؟ اصحاب مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو پھر اس میں پیون لگایا جاتا ہے نہیں ظاہر میں نبی ہماری طرح ہے. میں نے کہا نبی کا ظاہر ہی تو دیکھا جاتا ہے. نبی کی ناک دیکھی، نبی کی آنکھ دیکھی، نبی کی زلفیں دیکھی، نبی کے لبہائے اقدس دیکھے، نبی کی زبان دیکھی، نبی کا سینہ دیکھا، نبی کا جو ہے وہ پیر دیکھا، نبی کا ہاتھ دیکھا، نبی کا سراپا دیکھا. ارے ظاہر ہی تو دیکھا، باطن تک ابو بکر تو کیا جبریل کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. باطن کون جان سکتا ان کا؟ بلکہ وہ تو خود فرماتے ہیں، صدیق اکبر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، پوری امت میں جو سب سے افضل ہے اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. تو ان کی حقیقت کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. جو صحابی بنتا ہے وہ ظاہر دیکھ کر ہی بنتا ہے. ایمان کی حالت میں جس نے ان کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، منصب صحابیت پہ فائز ہو گئے اور بے مثل بے مثال ہو گئے. یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اگلی بات تھوڑی سی اور عرض کر دوں وضاحت کے طور پر. ساتھی ہونے کے اعتبار سے توجہ کرنا، اس کو بھی سننا. ساتھی ہونے کے اعتبار سے، صحابی ہونے کے اعتبار سے کسی کا صحابی
کسی کا ساتھی رسول اللہ کے صحابی اور ساتھی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو جیسے ساتھی اور صحابی ہونے کی بنیاد پہ کوئی نبی کے اصحاب کی برابری نہیں کر سکتا، ویسے ہی جو نبی کے گھر والے ہیں تو گھر والا ہونے کے اعتبار سے کوئی نبی کے گھر والوں کی برابری نہیں کر سکتا، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، اس لیے کہ اوروں کے گھر والے الگ الگ خون سے پیدا ہوتے ہیں اور نبی کے گھر والے رسول اللہ کے خون سے پیدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر خمیر کس کو کہتے ہیں؟ راجستھان والوں خمیر کہتے ہیں جس سے جو چیز بنتی ہے۔ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ اگر شور کی طرف نہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ خمیر اس کو کہتے ہیں جس سے چیز بنتی ہے، بسکٹ کا خمیر اس سے بسکٹ بنتا ہے، روٹی کا خمیر اس سے روٹی بنتی ہے، اسی طریقے سے اینٹ کا خمیر اس سے اینٹ بنتی ہے، گھر کا خمیر اس سے گھر بنتا ہے۔ تو اہل بیت کا خمیر کیا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے خون کے کیا کہنے، میں اس پر ابھی بات نہیں کر پاؤں گا کہ حضور کے خون کا کیا کہنا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ایک بات ایک جملے میں کہ ہمارا اور تمہارا خون کوئی پیے جان بوجھ کر تو اس کو توبہ کرنا پڑے، اور ہمارا کوئی خون پی لے جان بوجھ کر ایک تو توبہ کرنا پڑے، دوسرا کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن رسول اللہ کا خون ایک صحابی نے پی لیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا بھی وہ یہاں نہیں کہتے ورنہ عنوان پورا نہیں ہو سکے گا۔ ایک صحابی نے پی لیا، رسول اللہ نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے پی لیا، تو رسول اللہ نے توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کیا فرمایا پتہ ہے؟ او فلاں تو نے میرا خون پیا ہے، جا اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں جس دن سے رسول اللہ کا خون میرے پیٹ میں آیا پھر کبھی مجھے پیٹ کی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی ایسی پیٹ کی بیماری سے میرا سامنا نہیں ہوا۔ اب پتہ چلا صحابہ بھی بے مثال، اہل بیت بھی بے مثال، اسی لیے اللہ نے ہم سنیوں کے ہاتھ میں دونوں کا دامن عطا کیا ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اب وہ جو مقدمہ رکھنا ہے آپ کی عدالت میں، آپ کے سامنے آپ کے دروازے دل پر جو اپنے دل کا درد رکھنا ہے وہ یہ ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ انبیاء کے بعد انسانوں کی جماعت میں صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، بعض روایتوں میں آتا ہے اگر صحابی مٹھی بھر جو دے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو دونوں اکول نہیں ہو سکتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں، اس کی تشریحات بھی ہیں، لیکن اللہ اکبر اب آؤ ذرا دیکھو میدان احد ہے، احد کے میدان میں مقدمہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قتل کیوں ہوتا ہے، مسلمانوں پہ تکلیفیں کیوں آتی ہے، مسلمانوں پہ بلائیں کیوں نازل ہوتی ہے، مسلمانوں پہ مشکلیں کیوں آتی ہے، اسی کا حل چاہتے ہو نا تو آؤ احد کے میدان میں چلتے ہیں۔ میدان احد ہے، احد کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے آقا اپنے اصحاب کی ایک ٹیم جمع کرتے ہیں اور چند صحابہ کرام کو ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر تم لوگ دیکھنا کہ ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں تو اس وقت بھی تم کو ٹیلے سے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم دیکھنا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو اس وقت بھی تمہیں نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب تک میں نہیں کہوں گا اس وقت تک
تم کو نیچے ٹیلے کے نیچے پہاڑ کے نیچے نہیں آنا ہے۔ اور چند نوجوان صحابہ کو میرے آقا نے وہاں کھڑا کر دیا۔ اب احد کی جو جنگ تھی وہ بڑی خطرناک جنگ تھی، اس لیے کہ بدر کی جنگ میں مکے والے جنگ ہار چکے تھے، 70 لوگوں کے قتل کا صدمہ برداشت کر چکے تھے۔ بدر کی جنگ میں 70 ان کے بڑے بڑے سردار سرگنا جو ان کے تاغوت مارے گئے تھے۔ اب ان کو غصہ تھا، ان لوگوں نے منتیں مانگ مانگ کر کے آئے تھے کہ احد میں تو اس کا بدلہ لیں گے، بدر کا بدلہ احد میں لیں گے، بدر کا بدلہ احد میں لیں گے۔ جس کا باپ مرا تھا اس نے باپ کا بدلہ لینا تھا، جس کا بھائی مرا تھا اس نے بھائی کا بدلہ لینا تھا، جس کا بیٹا مرا تھا اس نے بیٹے کا بدلہ لینا تھا۔ غرض کہ بدر کی جنگ نے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، ان کو دھول چٹا دیا تھا، ان کی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ ان عرب کے سورماؤں نے جن کو اصحاب رسول کہتے ہیں، جن کو صحابہ کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں، دین آسانی کے ساتھ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا، بڑی تکلیفیں بڑی مصیبتیں جھیلی ہے میرے نبی نے، ان کی اہل بیت نے، ان کے پاک اصحاب نے۔ بہرحال تو احد کی جنگ میں اللہ اکبر 1000 کا لشکر مکے والے لائے ہیں۔ اللہ احد کی جنگ کے اندر حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر، وہ لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ احد کے میدان میں آتے ہیں۔ 1000 تو بدر میں آئے تھے، اس کے 3 گنا زیادہ احد کے میدان میں آئے تھے، اللہ اکبر۔ اور ان 3 گنا میں سے جو ہے وہ 1 گنا بھی جو ہے مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ اتنی فوج نہیں تھی، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس انتظامات تھے، ٹھیک یہ کیفیت تھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت سارے صحابہ بھوکے پیٹ تھے۔ کچھ لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ ان کے گھروں کے اندر کئی دن کے چولہے نہیں جلے تھے، پھر بھی وہ گھر سے نکل کر اللہ کی راہ میں جانوں کی قربانی دینے کے لیے آئے تھے۔ ایسے میں میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے اصحاب، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم پہاڑ سے نیچے مت اترنا۔ اور جنگ جب شروع ہوئی تو مکہ المکرمہ سے آئے ہوئے وہ بڑے بڑے صنادید، وہ بڑے بڑے طاغوت جو اب بھی غرور کے اندر اپنی تلواروں کو جو ہے وہ انتقام کی آگ میں تپا کر کے لائے تھے، وہ مسلمانوں کو توڑ دینا چاہتے تھے، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جیسے ان مٹھی بھر مسلمانوں نے مکے والوں پر، مکے کے مشرکین پر حملہ کیا، ایک ہی حملے کی تاب نہ لا کر، بیویاں چھوڑ کر، مال چھوڑ کر، سواریاں چھوڑ کر، جو کھانے پینے کا سامان لائے تھے، کپڑے لتے چھوڑ کر سب بھاگے۔ جب بھاگے میدان پورا خالی ہو گیا۔ ایک ہی بار میں ان جوانوں نے، میرے نبی کے پاک اصحاب نے، میرے رسول اللہ کے صحابہ نے ان کے چھکے چھڑائے۔ بدر کا روب تو تھا ہی، احد کے اندر وہ جم کر کے حملہ کیا کہ وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگے۔ وہ تو میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، گویا کہ جنگ مسلمان جیت چکے۔ اب بہت غور سے سننا، میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، آج کے دنیا کے اس ماحول کے تناظر میں سننا اور غور سے سننا، اللہ اکبر۔ یہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، واقعات کتابوں میں بھی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، لیکن واقعے سے ہمیں سبق کیا لینا ہے اس کی طرف آپ کو توجہ کرنا ہے۔ جب وہ میدان چھوڑ کر مکے کے مشرکین بھاگ گئے تو ادھر صحابہ کرام نے سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، اور پھر کیا ہوا، 2 گروپ ہو گئے ان دونوں صحابہ کی جماعت کے اندر جو پہاڑ پہ کھڑے تھے۔ پہلے تو ان کے اندر 2 گروپ ہوئے۔ نمبر 1، ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ ہمیں اب ٹیلے سے نیچے اتر جانا چاہیے کیونکہ جنگ ختم ہو گئی، اور ان کی تعداد زیادہ تھی۔ دوسرا گروپ کہتا تھا نہیں، کیا تم کو یاد نہیں اللہ کے رسول نے بار بار تنبیہ کی کہ ہم گاجر مولیوں کی طرح کٹیں، پھر بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں پھر بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا۔ جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو ہم پہاڑ کے نیچے نہیں اتریں گے، تو دوسرا گروپ ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو تم فرمان کو سمجھنے میں جو ہے وہ اس کی مراد تک نہیں پہنچ پا رہے ہو۔ یہ حکم اللہ کے رسول کا اس وقت کے لیے تھا جب تک جنگ جاری تھی، جب تک جنگ کی شروعات تھی۔ اب تو جنگ ختم ہی ہو گئی تو یہاں کھڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ فرمان کب تک کے لیے تھا؟ جب تک کہ جنگ جاری تھی تب تک کے
لیے تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، ہمیں نیچے اتر آ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو جو دوسرا گروپ تھا جو تھوڑے تھے، انہوں نے کہا دیکھو تمہاری جو مرضی آئے کرو، ہم اتر کر اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اللہ کے رسول ہمیں خود بلا نہ لیں۔ حضور نے کہا میری اجازت کے بغیر مت آنا، اب ہم قیامت تک کھڑے رہیں گے جب تک حضور نہ بلا لے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے نہیں آنا، ہم یہی کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے کہا تم اس مراد تک نہیں پہنچے۔ رسول اللہ نے جنگ کے درمیان کی بات کہی تھی، جنگ ختم ہو گئی، کام ختم ہوا، چلو نیچے، اور پھر وہ نیچے چلے آ گئے۔ اب وہ نیچے آئے تو جو مشرکین بھاگ رہے تھے سر پہ پیر رکھ کر کے، اور وہ لوگ اب مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کو غصہ بھی تھا، کیونکہ مکے کے مشرکین بھی کوئی معمولی چالو چپو لپو لوگ تو تھے نہیں، وہ بھی تو بہادر لوگ تھے، مکے کے بہادر لوگ تھے، عرب میں ان کی بہادری کا سکہ تھا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے اندر بہادری کے جوہر موجود تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان نہ ہو تو وہ بہادر بھی نہ ہو، کچھ صفات لوگوں کے اندر مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی رہتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے اخلاق کچھ اچھے ہیں، کچھ مسلمان نہیں ہیں صاف صفائی رکھتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں ان کے اندر بھی نڈرپن ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ ایمان والوں میں صفتوں کو جمع کر دیتا ہے، اس کی انفرادیت ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا کے حالات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تو وہ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اور نام لے کر کے بتا دوں کہ واقعی معمولی لوگ نہیں تھے۔ اگر کوئی میرے دامن عقیدے پر یہ کہہ کر دھبا لگائے گا کہ میں نے مکے کے کافروں کی تعریف کر دی تو میں ذرا نام بھی لے لوں کہ وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ اس وقت حضرت خالد ابن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور خالد ابن ولید مکے کے مشرکوں کے ساتھ آئے تھے، خالد بھی دوڑ کر کے جا رہے تھے۔ جب خالد نے دیکھا حضرت خالد، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، اور یہ بات بھی کہہ دوں کسی بھی صحابی نے اسلام لانے سے پہلے جو کچھ اسلام کو نقصان پہنچایا ہو، جب وہ مسلمان ہو کر صحابی ہو گئے اور رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تاریخ کا، ابن کثیر کا، ابن کبیر کا، اس کا اس کا، میں تو یہ ابن کبیر صرف طنز کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ابن اسیر ہو، ابن کثیر ہو، کوئی اور ہو، کسی کا حوالہ لے کے کسی صحابی کو تان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب رسول اللہ نے معاف کر کے اپنے دامن صحابیت میں جگہ دے دی تو کسی کو یہ اوقات نہیں کہ جس کو نبی پناہ دے دے وہ اس کو باہر کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان جس کو حضور پناہ دے دے، اب تم کون ہوتے ہو باہر کرنے والے؟ جس کو رسول اللہ امان دے دے، کون ہوتے ان پہ ٹپنی کرنے والے؟ تو میں نے خالد ابن ولید کا نام اس لیے لے لیا کہ بعد میں وہ سیف اللہ کہلائے، تو وہ سر پر پیر رکھ کر گویا کہ بھاگ رہے تھے وہ سب لوگ، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ پہاڑ خالی ہو گیا، چند لوگ کھڑے ہیں، پورا پہاڑ خالی ہے، تو خالد نے جناب ابو سفیان سے اور دیگر لوگوں سے کہا دیکھو یہاں سے پھر پلٹ کر ہم حملہ کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ کر کے اس کا فائدہ اٹھا کر کے وہ پلٹے۔ توجہ کرنا، وہ پلٹے، اور پلٹے تو مسلمان یہ سوچ رہے تھے جنگ ختم، جنگ ختم تو لڑنے کی پوزیشن میں کون تھا؟ جب سوچا جنگ ختم، ادھر سے مکے کے مشرکین پھر پلٹے، اور جب پلٹے تو مسلمانوں کو اس حالت میں انہوں نے پایا کہ مسلمان سامان اکٹھا کر رہے تھے، ایسے بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑے کہ اس کا نقصان یاد کر کر کے آج تک امت خون کے آنسو رو رہی ہے۔ کیا نقصان ہوا؟ رسول اللہ کو ان کی سواری سے نیچے ڈالا گیا۔ سیرت کے مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ حضور کو نیچے گرایا گیا، لیکن میرا مسلک ادب اور عشق و محبت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اوروں کو اٹھانے آیا تھا اس کو کبھی گرایا جا سکتا ہو، لیکن اتنا ضرور سمجھانے کے لیے کہوں گا، حضور کو سواری سے نیچے ڈالا، حضور کے گھٹنے شریف پھوٹ کے، گھٹنوں میں زخم آیا، اس سے خون نکلا، لوہے کی کڑیاں۔ اب ذرا دل کے کان سے سننا، وہ چند لوگوں کا پہاڑ سے ہٹ جانا اور رسول اللہ کے فرمان کے خلاف عمل کرنا، نافرمانی نہیں کہہ رہا ہوں، خطا نہیں کہہ رہا ہوں،
گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، مراد رسول کو سمجھنے میں جو ہے، مراد رسول کو سمجھنے میں فہم نے وہاں تک کام نہیں کیا، بس اسی وجہ سے پہاڑ سے چند لوگ نیچے آئے اور حضور کے حکم کے خلاف بس ایک عمل ہو گیا، ایک عمل۔ اتنی اعلیٰ مخلوق جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، اتنی اعلیٰ مخلوق جنہیں فرشتے کیا خدا بند قدوس بھی پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میرے امام کہتے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ وہ کتنی اعلیٰ مخلوق تھی جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا، وہ کتنی اعلیٰ مخلوق تھی جن کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہا گیا کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ خیر کا وعدہ کر لیا، لیکن حضور کے فرمان کا جو فرمان تھا اس کے خلاف عمل ہو گیا۔ نقصان سنو میری قوم کے جوان، دل کے کانوں سے سنو، اور اگر واقعی امت کا درد دلوں میں موجود ہے تو یہاں سے سوچ کر کے جانا، اتنی افضل و اعلیٰ مخلوق سے اگر ایک عمل رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہو جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے۔ حضور کو سواری سے نیچے ڈالا گیا، دشمن نے ڈالا، گھٹنے شریف زخمی ہوئے، حضور کے گالوں میں کڑی گھس گئی لوہے کی، خون کی پھواریں نکل پڑی، حضور کے 2 دانت کا کنارہ شہید ہو گیا جس کو ہم دندان مبارک کی شہادت کہتے ہیں، حالانکہ پورے دانت نہیں ٹوٹے تھے، پورے دانت شہید نہیں ہوئے تھے، وہ کنارہ شہید ہوا تھا، اس پر ابھی کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اب عنوان کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے نبی کے 70 اصحاب کی شہادت ہوئی، میرے نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ان 70 صحابہ میں سے میرے آقا کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی، عبداللہ ابن جحش، اور بھی ان طرح سے حضرت شماس اور حضرت سعد، اس طریقے کے 70 اصحاب جو شہید ہوئے۔ اوروں کی شہادت کی طرف کیا جائیے گا، وقت ہو تو بات کریں، لیکن تھوڑا سا اشارہ دے دوں۔ جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو کاٹنے والوں نے ان کے ہونٹ کاٹے، کاٹنے والوں نے ان کی ناک کاٹی، کاٹنے والوں نے ان کی انگلیاں کاٹی، کاٹنے والوں نے ان کے سینے کو چیر دیا، اور سینہ چیر کر ایک خاتون نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر اس کو چبانا، کچا کلیجہ چبانا شروع کیا اور چبا چبا کر کے تھوکا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت اور میرے نبی نے اپنے چچا کا چبایا ہوا کچا کلیجہ احد کی زمین پہ پڑا ہوا دیکھا ہوگا، جس وقت اور اپنے چچا کے ہونٹوں کو کٹا ہوا دیکھ کر، انگلیوں کو کٹا ہوا دیکھ کر، ناک کو کٹا ہوا دیکھ کر، کان کو کٹا ہوا دیکھ کر، اور اس ناک، اس ہونٹ، اس کان کے ساتھ مکے والوں نے کیا سلوک کیا کہ اس کو ایک سوئی کے ذریعے سے دھاگے میں پرویا، ہار بنانے والوں نے اس کا ہار بنایا، پازیب بنانے والوں نے اس کے پازیب بنائے، بازو بند بنانے والوں نے اس کے بازو بند بنائے۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان 70 اصحاب کی شہادت کا موقع، جب وہ لاشیں 70 رکھی ہوئی تھی تو میرے نبی اس وقت ان کی لاشوں کو دیکھ کر رو رہے تھے کہ آنکھوں سے جو آنسو جاری تھے، جس نے داڑھی کو بھگو دیا تھا، لیکن اس وقت تو صحابہ کو فکر یہ تھی کہ ان 70 اصحاب کو دفن کرنے کے لیے زمین تو ہے احد کی، مگر کفن کہاں سے لائیں گے؟ کفن اس وقت رسول اللہ کہ ان اصحاب کو کفن دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ حالت یہ تھی کہ ان کو گھاس میں لپیٹا گیا، بازوں کو، یعنی ان کے جسم پہ گھاس ڈالی گئی، بازوں کو ایک کپڑا اڑایا گیا، ایک کپڑا، اور سر چھپاتے تو پیر کھلتے، پیر چھپاتے تو سر کھلتا۔ یہ کیفیت تھی۔ ایک دن میں 2 ڈریس تبدیل کر کے گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانے والوں، اور کبھی زنا کے اڈے کو، کبھی شراب کے اڈے کو، کبھی جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، میری قوم کے جوانوں، تم سوچتے ہو کہ مسلمانوں پہ برا وقت کیوں ہے؟ مسلمان کیوں کٹ رہا ہے؟
مسلمان کیوں لٹ رہا ہے؟ مسلمان کیوں پٹ رہا ہے؟ مسلمانوں کی لاشیں بے گور و کفن کیوں ہیں؟ ارے وہ صحابہ، چند صحابہ انگلی پر گنے جانے کی ان کی تعداد تھی جو پہاڑ سے نیچے اترے تھے. اگر رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ان سے ایک کام ہو جائے تو 70 لاشیں بغیر کفن کے وہ دیکھتے ہیں، اور 70 لاشیں بغیر کفن کے وہ احد کی زمین پہ دفن کرتے ہیں. رسول اللہ کے دندان کی شہادت ہوتی ہے، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا جاتا ہے. ایک فرمان رسالت کے خلاف عمل ہوا تو امت پر اتنی بڑی مصیبت آتی ہے کہ قیامت تک لوگ اس واقعے کو یاد کر کر کے روتے رہیں گے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں وہ گناہ بھی نہیں تھا، کہاں وہ خطا بھی نہیں تھی؟ میں تو اس کو لغزش بھی نہیں کہنا چاہتا. وہ مراد رسول کو سمجھنے میں فہم وہاں تک نہ پہنچا دوسرے گروپ کا، تو یہ حالت امت نے دیکھی. دوسری بات، اس گروپ میں 2 گروپ ہو گئے. رسول اللہ نے ایک بنایا تھا، وہ 2 ہو گئے. حضور نے ایک بنایا تھا، وہ 2 ہو گئے. تو 2 ہونے کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی شہادت ہوئی. تم تو 72 فرقوں میں بٹ گئے، تم تو 72 فرقوں میں بٹ گئے. حالانکہ وہ دونوں حق پر تھے. یہاں تو ایک حق پر، بقیہ سب باطل پر ہے. آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، جس وقت امت میں فہم تک نہ پہنچنے کی بنیاد پر صحابہ میں 2 گروپ ہوں اور رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ایک عمل ہو جائے تو اتنی لاشیں تڑپتی ہیں اور اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. آج امت مسلمہ اتنے سارے گروپ اور فرقوں میں بٹنے کے بعد، پھر اس کے بعد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ایک عمل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کتنے عمل. زنا کے اڈوں پہ کون نظر آ رہے زیادہ؟ مسلمانوں کی تعداد. آپ برا مت ماننا، اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں، انٹرنیٹ کے حوالے سے جب سروے ہوا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے، اگر آج میں تم اس سے مجمع میں ہاتھ اٹھا کے پوچھوں کہ آپ کا ذہن کیا بولتا ہے کہ کہاں دیکھی جاتی ہوگی گندی فلمیں، کوئی برطانیہ کا نام لے گا، کوئی امریکہ کا نام لے گا، کوئی اور نام لے گا. لیکن حقیقت یہ ہے، اپنی ساری گندگی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے والوں، اپنی ساری جو ہے وہ غلطیوں کا ذمہ دار اور بار دوسروں کے سر ڈالنے والوں، سن لو امت مسلمہ کی تباہی کا سبب کیا ہے. اللہ اکبر. جب یہ سروے رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے تو اس ملک کا نام آیا جو 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسلام کے نام پہ بنا، جہاں کی ساری آبادی مسلمانوں کی ہے. یعنی جہاں مسلمان جتنا زیادہ ہیں اتنی زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کو قبر انور میں دکھ دے کر کے ہم سکھ جاتے ہیں؟ رسول اللہ کا قبر میں دل دکھا کر ہم سکون اور اطمینان چاہتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا. آپ کہیں گے امین القادری ہم نے کب نبی کو دکھ دیا، کب تکلیف پہنچائی؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اپنے نبی سے پوچھو. میرے نبی خاتم النبیین سید العالمین فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جب میں تمہیں نیکی پر دیکھتا ہوں تو خوش ہو کر تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب میں تمہیں گناہ پہ دیکھتا ہوں تو اس سے میرا دل دکھتا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اب میرا جوان یہ چاہتا ہے حالات بدلیں. حالات ڈنڈوں سے نہیں بدلیں گے، حالات تلواروں سے نہیں بدلیں گے، حالات ہتھیاروں سے نہیں بدلیں گے. ہم بدل جائیں، نبی کو اذیت پہنچانا چھوڑ دیں، پھر دیکھنا آسمان سے کیسے مدد نازل ہوگی. واللہ ان اللہ والوں کی موجودگی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مسلمان گناہ چھوڑ کر اندر کے سچے مسلمان بن جائیں. صدیق کا درد لائیں، سوز علی لائیں، درد بلال لائیں، اور سوز اویس لائیں، عمر کی شجاعت لائیں، عمر کے اللہ اکبر وہ جذبہ ایمان لائیں، عثمان کی سخاوت لائیں، حسین کا مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں. آسمان سے اللہ کی مدد کو زمین پر اترتے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ رسالت. میرے جوانوں، اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ ہم تو رسول اللہ کا دل
قبر انور میں دکھا رہے ہیں۔ حضور کو قبر میں کیا گزرتی ہوگی جب کوئی جوان کسی لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو زنا کی نیت سے پارک میں لے جاتا ہوگا، جب اللہ اکبر عید کی چھٹیوں کے موقع پر مسلمان لڑکے پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان بناتے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے اسمارٹ بننے والوں، سو کالڈ اسمارٹ بننے والوں، مجھے بتاؤ یہ جو وسترا تمہارے چہروں پہ چلتا ہے، تمہارے چہروں پہ بات پہ چلتا ہے، پہلے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کون سی عاشق رسول ہو، کس محبت رسول کی بات کرتے ہو؟ آج ایک جوان کہتا ہے مولانا آج میں فلاں کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم نے پوچھا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو کہا کہ میرے ابا نے مرتے مرتے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا یہ کام مت کرنا، تو میرے باپ نے مرتے مرتے یعنی دنیا سے جاتے جاتے مجھے وصیت کی تھی نا، اس لیے میں باپ کی وصیت کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں باپ کی آخری وصیت آپ کو یاد ہے کیا؟ رسول پاک کی بھی آخری وصیت یاد ہے؟ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ظاہری طور پر اللہ کے حبیب جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول کا فرمان کیا تھا؟ باپ کی آخری وصیت کا خیال، رسول پاک کی آخری وصیت کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تو دو چیزیں کہتے ہوئے وہ گئے، ایک تو یہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور فرمایا نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور تیسرا اور آخری جملہ ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، اللہ کے نام کے ساتھ وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے۔